حضرات محترم، ایام قربانی آ رہے ہیں اور قربانی کی ایک بڑی حقیقت ہے، اور یہ قربانی کا عمل یہ کوئی ایک دو دن، دو چار سالوں، 10 سالوں، 50 سالوں کا نہیں ہے، بڑی لمبی تاریخ ہے اس کی۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نبوت کے ساتھ قربانی بھی آئی ہے، یعنی اتنی لمبی تاریخ ہے اس کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل احدہما ولم يتقبل من الآخر، ان کے دو صاحبزادوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور ایک کی قربانی کو مردود کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہر ملت میں، ہر مذہب میں، ہر سوسائٹی میں جس کا تعلق دین کے ساتھ تھا وہاں قربانی کا عمل چلتا رہا۔ اس لیے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک منسک، ایک قربان گاہ، ایک قربانی کا عمل اسے قائم رکھا ہے۔ اور پھر بالخصوص سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے ذریعے سے قربانی کے اس عمل کو مزید وہ ترقی ملی جو شاید اس سے پہلے نہ تھی، کہ سیدنا اسماعیل اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو، محبوب بیٹے کو، دعاؤں اور چاہتوں سے ملنے والے بچے کو اللہ کے حکم پر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے قربان گاہ تشریف لے گئے، جسے منا کہا جاتا ہے۔ حجاج اکرام ہر سال حج بیت اللہ الحرام کے موقع پر جو یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، وہ بھی قربانی کے اس عمل کو، دم شکر کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں وہ سب کے سب قربانی کے اس عمل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر سال میں بہت بڑی تعداد میں اللہ کے راستے میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ قربانی جسے پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد امتوں اور ملتوں نے قائم رکھا، اور اختتام پر حضرت خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الرسل، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، تو آپ کو بھی یہ حکم دیا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں اور نہر کریں۔ نہر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ عربوں میں نہر کا رواج عام تھا، اونٹ کی قربانی کی جاتی تھی۔ ہمارے علاقوں میں اور قربانیاں زیادہ ہیں، اونٹ کی قربانی کم ہے۔ تو یہ قربانی کا عمل اس لیے دیا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ اس لیے یہ حکم دیا کہ جب تم طواف کر لو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤ، اور تم میدان عرفات کو مکمل کر لو، اب جب تم نے اس کو مکمل کر لیا ہے تو اس کے بعد اب تمہارے لیے حکم کیا ہے کہ تم نے قربانی کے عمل کو اختیار کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر اب تم آخری فرض کی طرف آؤ گے، جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم یہاں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جو چوپائے اللہ نے انہیں دیے ہیں وہ ان مقرر دنوں میں ان پر اللہ کا نام پڑھیں۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اب اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور محتاج اور فقیر کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ اور جب تم نے یہ عمل اختیار کر لیا ہے، فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اب تم اپنا میل کچیل اتار لو، یعنی جب وہ بڑے شیطان کو کنکری مار لیتا ہے، رمی کر لیتا ہے 10 ذی الحجہ کو، تو اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی کے عمل کو زندہ کرے گا۔ جب قربانی کر لے گا پھر تیسرا کام آئے گا کہ وہ حلق کرے گا یا قصر کرے گا، سر منڈائے گا۔ اب اسے کہا کہ تم اب اپنا میل کچیل اتار کر اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک اور مزید بہتر کر کے اب تم پر سے احرام کی پابندیاں اٹھ گئی ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو احرام کی پابندی ختم ہو جاتی، عام کپڑے پہن لیتا ہے۔ اب پھر اسے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ اب تم نے آ کر اس البیت العتیق کا طواف کرنا ہے، یعنی طواف زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ 10، 11، 12 یہ 3 دن یہ طواف زیارت کے لیے رکھیں، اور ان 3 دنوں میں تمام حجاج کرام اپنے ان اعمال کو مکمل کر کے طواف زیارت کے لیے مکہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، اور پھر باقی 3 دن انہوں نے وہاں رہنا ہے، 11ویں، 12ویں، 13ویں رمی کرنی ہے، شیطان کو پتھر مارنے ہیں۔ تو قربانی کا عمل حج کے عمل کے ساتھ بھی ہے، اور قربانی کا عمل یوم النحر میں 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان یوم النحر میں قربانی کے دن میں وہ قربانی کے عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ، کہ کوئی عمل بھی یوم النحر میں اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے، کس بات سے؟ من احراق الدم، کہ وہ قربانی کے عمل کو زندہ کرے، خون بہائے، اللہ کے نام پر قربان کرے جانور کو، بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اللہ کا نام اس پر بلند کرے، قربانی کے عمل کو زندہ کرے، کہ اللہ کے ہاں تمام اعمال میں سے، تمام نیکیوں میں سے، تمام خیروں میں سے جو سب سے عظیم ترین نیکی اور خیر ہے وہ یوم النحر میں احراق الدم میں، خون بہانا ہے۔ ہمارے ہاں اس پر بھی بڑی بحث چلتی ہے۔ ایک پورا ٹولہ ایسا تیار کیا گیا کہ انہوں نے یہ بحث شروع کرائی کہ جی قربانی کا کیا فائدہ، اتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں، اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اتنا گوشت استعمال کہاں ہو سکتا ہے جتنا گوشت بن جاتا ہے، تو کیا ہم اس کی جگہ پر کسی یتیم بچی کو شادی نہیں کرا سکتے؟ کیا ہم کوئی مسجد نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اس پیسے سے کوئی مدرسہ نہیں کھڑا کر سکتے؟ کیا کوئی سکول نہیں بنا سکتے؟ کیا کوئی ہم روڈ نہیں تعمیر کر سکتے؟ تو اس طرح کے آپشن قربانی کے مقابلے میں مسلمان جماعت کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں کہ آپ اس عمل کو چھوڑ کر یہ عمل اختیار کر لیں۔ بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، دل کو بہاتا ہے کہ یار واقعی کسی بچی کی شادی ہو جائے۔ بھئی پورا سال آپ کے پاس، پورا سال ہے آپ کے پاس، قربانی کے تو 3 دن ہیں، آپ پورے سال میں ہر روز ایک بچی کو نکاح کروائیں، اپنے پاس سے جہیز کے پیسے دیں، ہم نے منع تھوڑی کیا، نہ اسلام نے روکا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نماز پڑھنے کے لیے آنے کی کیا ضرورت ہے، گھر سے بند آنے کے لیے تکلیف اٹھائے،
تو گھر کی بیٹھ کر ہی سلاد کر لے تو نماز تو ہو جائے گی نا. تو مسجد میں آنے کی کیا حاجت ہے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے اتنا اجتماع پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حج کی کیا ضرورت ہے؟ تو ساری نیکیاں بھائی جتنے پیسے حج پر جاتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا. ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے اور تو کوئی کام نہیں کر رہا. تو ان پیسوں کو استعمال کر کے وہ غریبوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے. دین اسلام اپنی سوسائٹی میں کسی کو غریب چھوڑتا ہی نہیں ہے کہ کوئی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، غریب ہو، بے گھر ہو، لاچار ہو، مسلمان زندہ ہو، اسلام اس کو پسند ہی نہیں کرتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے مدینہ منورہ میں ایک جماعت آئی باہر کے کسی علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے. آپ اس مدینہ کی ریاست کے سربراہ ہیں، والی ہیں، وارث ہیں، نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، رسول ہیں. جب وہ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، اللہ کے نبی نے جب ان کو دیکھا تو چہرہ انور متغیر ہو گیا اور آپ نے اعلان عام کر دیا صلاۃ جامعہ، سب فوراً مسجد میں آ جاؤ. سب جمع ہو گئے. اب ان کا حال یہ تھا آنے والوں کا کہ ان کے پاس جسم پر، تن پر پورا لباس نہیں تھا. ایک ایک چادر میں دو دو بندے لپٹے ہوئے تھے، شرمگاہ کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، باقی جسم ننگا ہے. کھانا پینا کچھ نہیں، چہرے اترے ہوئے، خون نہیں ہے، پیلے زرد ہوئے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ یہ جماعت تمہاری سوسائٹی میں سے گزر کر یہاں مسجد نبی میں پہنچی ہے، اس کے جسم پر کپڑا کیوں نہیں ہے؟ اس کا پیٹ کیوں نہیں بھرا ہوا؟ اس کو کھانا کیوں نہیں دیا گیا راستے میں؟ صحابہ اٹھ کر بھاگ پڑے. جس کے ہاتھ میں جو چیز لگی اپنے گھر سے اٹھا رہا ہے اور مسجد نبی میں جمع کر، یہاں تک کہ ڈھیر لگ گیا ہے. اللہ کے نبی نے ان لوگوں میں تقسیم کیا. اور صحابی کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا جب انہوں نے کھانا کھا لیا، جب انہوں نے کپڑے پہن لیے، جب انہوں نے چہرے دھو لیے، جب ان کے چہروں پر خوشی کے اثرات نظر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بشاشت سے، خوشی سے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا. تو اسلام اپنی سوسائٹی میں ایسے لوگ رہنے نہیں دیتا کہ کوئی بندہ ایسا موجود ہو مسلم سوسائٹی میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو ہمارا عالمی ہے، اسلام کا قانون، اس کا سسٹم، اس کا نظام بحیثیت نظام کے ہم نے کھو دیا. ہم برکت کے لیے مسلمان ہیں، ہم صرف رسمن چیزیں کرتے ہیں. تو رسم سے تو کچھ نتیجہ نہیں پیدا ہوتا، رسم کے پھول سے خوشبو نہیں آتی، رسم کے عمل سے تاثیر پیدا نہیں ہوتی. تو سوسائٹی اور سماج کے اندر یہ خوبی منتقل کر دینا، اور پھر یہ قربانی کا عمل، اس نے کتنے غریبوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. یہ کوئی معمولی کام ہے؟ دنیا کی کوئی قوم سوائے اسلام کے اتنا بڑا کاروبار نہیں دے سکتی کہ ایک وہ پوری جماعت جس کو پتا ہے کہ قربانی کے لیے ان کو دوندا یا چوگا یا چھگا جانور چاہیے، اس سے نیچے کا جانور نہیں چلے گا. وہ جانور پالے گا، ان کے 2 سال پورے کرے گا کم از کم، اور پھر وہ ان کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لے گا. ان سے پوچھے جو اس پر کام کر رہے ہیں ان کو کتنا نفع ملتا ہے. ایک دن میں یہ جو ذبح کرنے والے ہیں لاکھوں روپے لے کر جاتے ہیں ایک جگہ سے، ان کا پیٹ بھر گیا. یہ بھوسے والا، یہ جانوروں کو جو غلہ اور اناج دیا جاتا ہے اس کو پیدا کرنے والا، وہ خوشحال ہو جاتا ہے ان دنوں میں. پھر جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والی قوتیں، یہ ٹرانسپورٹ ساری چلتی ہے، ان کے گھر آباد ہو جاتے ہیں. ان کو علاقوں میں سنبھالنے والے مزدور، ان کے گھر آباد ہوتے ہیں.
لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت ملتا ہے، ہر آدمی اس دن سخاوت کرتا ہے، ہر آدمی دے رہا ہوتا ہے، لے جاؤ یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو۔ اس کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ دے رہا ہے، وہ سارا کو جمع نہیں کر رہا۔ کتنے لوگ ہیں عید کے تیسرے دن چوتھے دن انہوں نے اپنے مالدار لوگ، ہم نے ان کو دیکھا ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، سارا اللہ کے راستے میں دے چکے تھے کہ ہم تو پورا سال کھاتے رہتے، تلاش کر کر کے ضرورت مندوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کے گھر آباد ہوئے، وہ محلے آباد ہو گئے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ جو آدمی گوشت کھا رہا ہے اس سے پوچھو نا کہ جس کو میسر نہیں، اللہ کی طرف سے یہ عام مہمانی ہوتی ہے، ہر آدمی مہمان بن کر اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ بوٹی چل جاتی ہے، پکتی ہے، وہ کھاتا ہے، دوستوں کو کھلاتا ہے، اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور پھر اس چمڑے کو بیچ کر اگلا جو جتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے، آپ کی جیکٹیں بنتی ہیں، آپ کے جوتے تیار ہوتے ہیں لیدر کے، اس کے کارخانے چلتے ہیں، ان پر کتنا بڑا سرکل چلتا ہے۔ تو اربوں روپے کا کاروبار صرف ان چند دنوں میں دین اسلام نے پوری سوسائٹی کو ایسے پھیر دیا، ہر آدمی کو خوشحال کر دیا۔ اب اسلام انسانی سماج کی ضرورتیں کیسے پوری کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ سے پہلے ایک پورا ریوڑ منگوایا جانوروں کا، اور جماعت میں سے لوگوں کی ڈیوٹی لگی کہ تلاش کرو سوسائٹی میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو اس سال قربانی نہیں کر رہے، ان کے پاس وسائل کی قلت ہے، ان کو ہماری طرف سے فری ایک جانور دے دو۔ وہ سارا ریوڑ تقسیم کیا جاتا ہے وہاں سوسائٹی میں کہ آپ قربانی کر لیں، قربانی کے عمل کو زندہ کریں۔ یہ شاعر دین ہے، اس جانور کے چلنے سے اللہ کا تعارف پیدا ہوتا ہے، یہ سوسائٹی میں نکلتا ہے تو اللہ کی عظمت قائم ہوتی ہے، شاعر دین ہے۔ لیکن افراط و تفریط سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ دکھلاوے کے لیے بہت مہنگا جانور خرید کر لے آتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اسلام نے امت مسلمہ کو اعتدال کا درجہ دیا، یہ ویسے ہی امت معتدلہ ہے، یہ درمیانی امت ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، دین کے کسی عمل میں بھی افراط و تفریط ہے۔ المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہیں وہ اخوان الشیاطین ہیں، شیطان کے بھائی۔ اعتدال سے دین کو زندہ کرنے کے لیے، شاعر دین کی عظمت سوسائٹی میں بٹھانے کے لیے قربانی کے جانور کو لے کر چلنا یہ اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج اس کی پھر ضرورت ہے کہ ہم اس عمل کو، پھر قربانی کے عمل کو زندہ کریں، اور کوشش کریں کہ ہم اس کا اہتمام و التزام لے کر آئیں، اس کی سائی شروع کریں۔ بہت سارے دوست ہیں وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، قربانی کی کمیٹی ڈالتے ہیں کہ یہ پیسے ویسے تو بچتے نہیں، چلو کمیٹی ڈال۔ بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے وہ ہر مہینے اپنے کچھ پیسے پس انداز کر کے گھر والوں سے لے کر انہوں نے اپنا کھانا رکھا ہوتا ہے کہ قربانی کے پیسوں پہ جمع کرتے ہیں۔ عادت بنائیں، اپنی روٹین میں یہ چیز بنائیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ ہر مہینے میں میں قربانی کے لیے اپنے گھر میں جمع کر لوں، تاکہ ٹائم پر مجھے یہ پریشانی نہ ہو، یہ مسئلہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، قربانی بھی آ گئی، تو اب میں کیسے مینج کروں؟ تو مینج خود کرنا چاہیے، اس کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ ہم خود اسی ترتیب میں چلتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ہر مہینے یا کچھ وقت کے بعد مجھ سے پیسے لیتی ہے، اس نے قربانی کا تھیلا بنایا اس میں جمع کرتی ہے۔ اب جب قربانی کے دن آئیں گے اس سے پوچھیں گے ابھی کتنے پیسے جمع ہو گئے، باقی ڈال لیں گے، قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ عادت ڈالنا، شوق پیدا کرنا، اب گھر میں بھی آواز چلتی رہی پورا سال، قربانی کے پیسے، قربانی کے پیسے، قربانی کے پیسے، بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا، وہ بھی سوچیں گے قربانی کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کیا لینا ہے، کیسے لینا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس حوالے سے۔ تو اس لیے یہ ماحول گھر میں پیدا کرنا، یہ ماحول دینا،
یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ شاعر دین ہے، اس شاعر دین کو ہم زندہ کرنے کی ترتیب بنائیں کہ یہ کیسے زندہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کے اس عمل کو زندہ کرو، اس کی کوئی چیز رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کا خون بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا گوشت بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا گوبر بھی رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کے سینگ بھی رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ جن چیزوں کو تم پھینک دیتے ہو ہم قیامت کے دن ان کو بھی تولیں گے، تمہیں انعام میں دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ گوشت تو گوشت ہے، جو چیزیں ہم نے پھینک دی ہماری ضرورت کی نہیں تھی، قیامت کے دن ان کا تول ہمیں ملے گا۔ یہ قربانی کا عمل ہے۔ اس لیے جس عمل کو سارے انبیاء نے کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک ہر نبی نے قربانی کا عمل زندہ کیا، ہر دور میں ہوا۔ تو آج بھی اس کو اسی طرح سے ہونا چاہیے، اسی شان سے ہونا چاہیے، اسی اہتمام سے ہونا چاہیے کہ ہر آدمی قربانی کے عمل میں حصہ لے، تاکہ دین کا یہ عمل زندہ ہو، شاعر دین زندہ ہوں، اس کی تاثیر آئے ہماری زندگیوں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے خاندانوں میں، کہ وہ اس کو قائم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح دین آگے بڑھے گا۔ تو باقی اس کے علاوہ جو آدمی نیکی کے اور کام کرنا چاہتا ہے وہ ساتھ کرتا رہے، جس کو اللہ نے وسعت دی، جس کے پاس وسائل ہیں وہ کر سکتا ہے، وہ ہر طرح کے کام خدمات سے انجام دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔